بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیپٹل ہل واشنگٹن ڈی سی سے 3 میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ ایاز اکبر یوسف زئی جیو نیوز کے سینئر صحافی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ عثمان قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، پاکستانی امریکن نیشنل۔ امریکی صدارتی انتخابات کی خصوصی کوریج جو ہے وہ 3 کے پلیٹ فارم سے جاری ہے۔ ایاز بھائی، اب کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں، تقریباً پرسوں جو ہے وہ پولنگ ڈے ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پہ؟ آپ لوگ نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز بھی کیے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوئی، سرویز میں تو بڑا 19-20 کا فرق آ رہا ہے، نیک ٹو نیک چل رہا ہے۔ گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے؟ کون 5 نومبر کو جو ہے وہ واشنگٹن ہاؤس میں اس کا جو مکین ہے وہ بننے جا رہا ہے؟ بالکل صحیح جگہ کا انتخاب کیا، اسی کیپٹل ہل میں بیٹھیں گے جو کہ حکمران جن کے سر پہ تاج ہوگا۔ زبیر، یہ میرا پہلا صدارتی الیکشن ہے جس کو میں کور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہم نے 24-25 سال میں کئی جنرل الیکشن اور بائی الیکشن کور کیے ہیں۔ ایک چیز جو یہاں نہیں ہے وہ زندہ آباد مرد آباد والے نعرے نظر نہیں آئے، اور ہمیں یہاں پر بینر نظر نہیں آئے، قدمے نظر نہیں آئے۔ باقی ہاں، ہم نے پولنگ اسٹیشنز دیکھے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا پولنگ ایریا، یہ بریانیاں بھی ویسے نظر نہیں، بریانی بھی نہیں نظر آئی۔ تو گہما گہمی اس طریقے سے تو نہیں ہے، بٹ کیونکہ ہم یہاں پر موجود ہے گراؤنڈ میں، تو ہم نے یہاں لوگوں سے بات کی، لوگوں کو اویئرنیس ہے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اور اس دفعہ میں نے دیکھا الیکشن کو، یا شاید میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ لوگ اس کو سیریس لے رہے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن امریکہ کی آنے والی تاریخ میں بہت بڑا امپیکٹ چھوڑے گا۔ اب وہ کیسے چھوڑے گا اس پہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن جو چیز مجھے سمجھ آئی لوگوں سے گفتگو کر کے، کہ اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے الیکشن کے تھرو، وہ ایک سوچ کی ہو رہی ہے۔ ایک سوچ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس خطے میں یا اس دنیا میں جہاں جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے جنگ کو روکا جائے۔ ایک سوچ یہ کہتی ہے کہ جی جو ڈومینیشن ہے امریکہ کی، جو فادر فگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس کو سسٹین کرنے کے لیے، اس کی جالاداری قائم کرنے کے لیے جو کام ہو رہا ہے وہ ہونے دیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک ایسی سوچ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہے جو کہ ایک اممیچور اور نان سیریس سوچ ہے۔ میں کسی کی کریکٹر پہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ جی اوبیسلی میرا اشارہ ٹرمپ کی طرف ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اس بندے کی سوچ کے اندر امیچورٹی بھی ہے، ایک پاگل پن بھی ہے، ایک ایگریشن بھی ہے، لیکن لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ پاپولر ووٹس میں تو وہ سب سے آگے ہے ایگزیکٹلی۔ اور اس وقت جو میں نے پول دیکھے ہیں، پول تو بڑی نیک ٹو نیک ہے، کچھ سینٹس کا فرق ہے، اشاریوں کا فرق ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو ریالٹی یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی خاتون پریزیڈنٹ بنے گی، اس سوچ کو اسی کی پارٹی میں، جس خاتون کا جس پارٹی سے تعلق ہے، اس میں بھی مجھے لوگوں سے بات ہوئی تو اس پارٹی کے لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ خاتون ان کی حکمران بنے۔ تو کہیں یہ سوچ کہیں ایسا نہ ہو کاملا ہیرس کو جیتنے میں کامیاب نہ ہونے دے، کہ جو کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر لیبل لگ جائے۔ خاص طور پر جو یہاں کا پیور گورا ہے نا، وہ یہ نہیں سمجھتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایک عورت کی حکمرانی میں اپنا وقت گزارے۔ یہ بڑی باتیں کرتے ہیں نا، ایکویلٹی کی، ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرے خیال میں زبیر یہاں پر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں اور یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال الیکشن ہے، 5 تاریخ کو ہے۔ خاتون کی حکمرانی کو یہاں پر بھی اچھا نہیں، مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ بالکل، وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم اس پارٹی سے ہمارا تعلق تو ہے، ہم ڈیموکریٹ تو ضرور ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خاتون کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اچھا، نیک ٹو نیک سرویز تو بتا رہے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز پہ آپ کس کے دیکھ رہے ہیں؟ کون آگے ہے؟ دیکھیں، پھر میں یہیں پہ بعد میں تھوڑا کنفیوز اس لیے ہوں کہ میں جب ڈیموکریٹ سے بات کرتا ہوں تو وہ ان کی جو پالیسی ہے، جس ریجن کے اندر آپ کھڑے ہیں یہ ان کا گڑھ ہے، یہ تو ان کا گھر، ٹھیک ہے، نیو یارک ان کا گڑھ ہے۔ اچھا، اب جو ریپبلکن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ نے جو 2-3 اعلانات کیے ہیں، ایک تو اس نے جو سب سے بڑا اعلان کیا ہے کہ وہ کہتا ہے جی ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں امن ہونا چاہیے۔ تو ایک اسکول آف تھاٹ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو کہ کہتے ہیں پیس ہونا چاہیے، یہ امریکن کا جو ٹیکس کا منی ہے، ٹیکس کے پیسے ہیں، وہ جا رہے ہیں لوگوں کو قتل و غارت کے اندر۔ اور کچھ لوگ امیگرینٹ سے بھی تنگ ہیں کہ یہاں لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رائٹس کے اوپر یہ امیگرینٹس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارا مال یہ کھاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا ایڈوانٹیج جو ہے نا وہ ٹرمپ کو ہے، بٹ کچھ اور ایسے ایلیمنٹ بھی موجود ہیں جو کہ شاید میں نہ بھی کہوں تو سمجھ جائیں گے، جو کہ نہیں چاہتے کہ ٹرمپ آئے۔ تو میں ابھی بھی اس کو 50-50 کہوں گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کلیئرلی کوئی ایک بندہ جیتے گا، یہ بڑا سخت مقابلہ ہے۔ ایاز بھائی آپ سے بات جاری رکھیں گے، عثمان بھائی سے بات کریں گے۔
عثمان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس طرف تھوڑا سا اگر آپ آ جائیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے، میجارٹی آف لوگوں سے جو ہماری پاکستانی کمیونٹی میں بات کی ہے وہ تو عمران خان کو لے کے اور ٹرمپ کو لے کر بڑے ایکسائٹڈ ہیں، اور یہ جو الیکشن ہے انہی کے ساتھ جوڑتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان کے لیے یا ان کی جماعت کے لیے کوئی بہتری لا سکتے ہیں یا آسانی لا سکتے ہیں؟ ایکچولی ہم لوگوں نے ہمیشہ سوچا ایسے، اور ہم نے ہمیشہ کمپیئر اس کو ایسے ہی کیا. ہم نے ہمیشہ پاکستان میں ٹرمپ کو سیکنڈ ٹرمپ سمجھا ایز این عمران خان. جس طرح ٹرمپ اپنے سوشل میڈیا کو پروموٹ کرتے ہیں، اس طرح عمران خان پاکستان میں اپنے سوشل میڈیا کو پروموٹ کرتے ہیں. تو دیر آر سو مینی سملیرٹیز بٹوین بوتھ آف دیم. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا جس طرح پروموٹ کرتا ہے عمران خان کو، تو وہ سارے کا سارا سپورٹ جو ہے ان کو یہاں پر ہے. تو دے آر آف دا ویو کہ اگر ٹرمپ آئیں گے تو عمران خان کے لیے کچھ آسانیاں ہو جائیں گی، جبکہ ایسا نہیں ہے. جب ٹرمپ اگر جیت بھی جاتے ہیں تو ہی ہیز ٹو کم بائی جنوری 2025. تو جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے وہ انہوں نے جنوری 2025 میں جا کر کرنا ہوگا، اگر کچھ کرنا ہے. تو ہم جو پاکستان میں سوچتے ہیں کہ جیسے ہی ٹرمپ آئیں گے تو وہاں سے عمران خان جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. ہاں سملیرٹیز بہت زیادہ ہیں. کیا پالیسی پاکستان سے ریلیٹڈ کچھ چینج ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ ہم بہت پیچھے ہیں. امریکہ جو ہے اس کے ریڈار میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو آتے کے ساتھ ہی اپنی جو ہے وہ جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں اس میں کہیں پہ بھی دیکھ رہا ہو. تو ہم تو کہیں پر بھی نہیں ہیں. ابھی بہت بڑی بڑی چیزیں چل رہی ہیں. اسرائیل ایران جو وار ہے، رشیا یوکرین وار ہے. پھر اگر ہم اس ریجن میں آ ہی جائیں تو چائنا جو ہے وہ ایک تھریٹ ہے. تو ہم اپنے آپ کو ویسے ہی جو ہے وہ ہم شیخی بکھیر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہے کچھ بھی نہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں گراؤنڈ، ظاہر ہے آپ یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کا حصہ ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، یہاں پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان سے بھی آپ کا انٹریکشن رہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ جو سرویز میڈیا کے اوپر دکھائے جا رہے ہیں اس میں اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں کتنا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں، جو کچھ مین فیکٹرز ہیں جن کو دیکھنا ہوگا اور جن کو سمجھنا ہوگا. فار ایگزامپل کاملا جو ہیں وہ ایک نیولی کینڈیڈیٹ کے طور پہ ابھریں جب جو بائیڈن نے ان کو نامینیٹ کیا. تو شاید 110 دن ہوئے ہوں گے ان کو یہ ساری اپنی کمپین رن کرنے میں. اس سے پہلے تو لوگ ان کے نام سے واقف بھی نہیں تھے. جبکہ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آلریڈی ایک اپنا ٹینیور پورا کر چکے ہیں ایز این پریزیڈنٹ. یہاں پر یہ بنسبت جوان ہیں، وہاں پر وہ بوڑھے ہیں. ٹرمپ کی کمپین میں ٹرمپ جو ہے وہ جو بائیڈن کو کہتے تھے کہ ان کو بھولنے کی بیماری ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں اور اب یہ کسی قابل نہیں ہے، جبکہ خود بھی وہ ان سے ایک آدھ سال ہی اوپر نیچے ہیں. تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو کاملا کا پلڑا بھاری ہے. دوسری طرف خواتین کو ٹرمپ ہیوملیٹ کرتے رہے، جبکہ کاملا جو ہے وہ خود ایک خاتون ہیں. تو ان کو یہ والی سپورٹ یہاں سے حاصل ہے جو کہ پرسنٹیج 46 کی ہے. خواتین 54 ہیں، مرد جو ہیں وہ 46 ہیں. دو باتیں. تیسری بات یہ کہ خواتین جو ہیں یا جو کاملا والی سائیڈ ہے یہ امیگرینٹس کو سپورٹ کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس ریڈکشنز کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہم جابز کریٹ کریں گے اور ہم جو امیگرینٹس آ رہے ہیں ان کو نیشن کا، قوم کا ایک حصہ بنائیں گے. جبکہ دوسری طرف ٹرمپ جو ہیں وہ باتیں تو کر رہے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. وہ امیگرینٹس کے بہت شدید خلاف ہیں. ایک پوائنٹ یہاں پر بہت زیادہ چلتا رہا، وہ ایبارشن کا تھا. تو کاملا ڈیموکریٹس جو ہیں دے ور سپورٹنگ پرو بیسیکلی ایبارشن، جبکہ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت اگینسٹ ہیں اس چیز کے. اور اس چیز کو لے کر یہ چیزیں جو ہیں بڑی نیک ٹو نیک چل رہی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں، میں کنکلوڈ اگر اسے اس طرح کروں کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ 110 دنوں کی کمپین کے ساتھ اپنے آپ کو اگر وہ اس ریشو میں لا کر اس نے کھڑا کر دیا ہے تو جیت تو وہ گیا ہی ہے.
اگر 48 یا 49 58 کا ڈفرنس ہے, چند اشاریوں کا ہی ڈفرنس ہے, تو ایک بندہ جس کی 110 دن کی اسٹرگل ہے اور ایک بندہ جس کی شاید 110 مہینوں کی اسٹرگل ہوگی, تو the difference is itself says کہ who is going to win. لاسٹلی عثمان بھائی, جو ہمارا آڈینس ہے وہ یہ سوال پوچھتا ہے, ظاہر ہے میجورٹی آف آڈینس جو ہے وہ پاکستان سے ہیں یا پھر انڈیا سے ہیں, تو ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں رزلٹ مینج ہوتے ہیں, جس طریقے سے انڈیا میں کہیں نہ کہیں رزلٹ جو ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں, پاکستان میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے الیکشن کے نتائج میں, امریکن صدارتی انتخابات جو ہیں وہ کتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, اس میں کتنا رول جو ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ بہت سسٹمیٹک ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ مینیج ہوگی یا مینیپولیٹ ہو رہی ہوگی. آپ بھی یہاں پر ہیں, 5 کو جب الیکشن ہو رہے ہوں گے تو آپ کے پاس شام کو ہی رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. یہاں آر ٹی ایس تو نہیں بیٹھے گا, نہ آر ٹی ایس بیٹھے گا, نہ دھند آئے گی, نہ یہاں پہ فارم 47 ہے, نہ فارم 45 ہے, نہ ہی یہاں پہ پٹواری ہے, نہ ہی یہاں پہ باقی ہیں, نہ یہاں پہ سکندر سلطان راجہ ہے. ایسا ہی ہے. تو یہاں پہ آپ کو 5 کو ہی رات کو آپ کو رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا. اینڈ سیکنڈلی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بیلٹ پوسٹنگ ہوتی ہے. جو لوگ بیرون ملک ہوتے ہیں یا کہیں دور دراز رہ رہے ہوتے ہیں, تو ابھی تک 7 کروڑ ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 5 تاریخ کو مے بی اس سے کچھ زیادہ کاسٹ ہو چکے ہوں, اور جن کی کاؤنٹنگ ہو چکی ہوگی یا جو جب کھلیں گے تو وہ سب کچھ ہو جائے گا. تو دیٹ از بیسیکلی سسٹمیٹک. ہم کوئی قرون وسطیٰ کے زمانے میں نہیں رہ رہے یہاں پہ. تھینک یو ویری مچ عثمان بھائی. ساتھ تھے ہمارے ایاز اکبر یوسف زئی, سینئر جرنلسٹ, اسلام آباد سے امریکی صدارتی انتخابات کور کرنے کے لیے خصوصی طور پر امریکہ پہنچے ہیں. واشنگٹن ڈی سی سے 3 کے پلیٹ فارم سے ہمیں اجازت دیجیے گا. مزید جو امریکی صدارتی انتخابات کی خصوصی کوریج جو ہے وہ 3 کے پلیٹ فارم سے جاری رہے گی. کل ہم آپ کو پینسلوینیا سے اپڈیٹ کریں گے, کیونکہ انتہائی امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے. ان 7 ریاستوں میں سے ایک جو سوئنگ اسٹیٹ کہلاتی ہیں, اور وہی جو سوئنگ اسٹیٹس میں سے سب سے امپورٹنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ پینسلوینیا کی ہے, جو یہ طے کرے گی کہ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کا جو مکین ہے وہ اگلا کون ہونے جا رہا ہے اگلے 4 سالوں کے لیے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.